حضرت یونس علیہ السلام سمجھے تھے کہ اللہ کو اس پر باس پرس نہیں کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے باس پرس کی۔ جب کشتی میں بیٹھے تو کشتی میں افراد گنجائش سے زیادہ تھے، کشتی چل پڑی، لیکن عین جب وہ دریا کی مجدھار میں پہنچی تو کشتی نے ڈولنا شروع کیا۔ اب لوگ بہت گھبرائے تو ایک بزرگ نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ کر کشتی میں سوار ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ کشتی ڈول رہی ہے، لہذا بتاؤ کون ہے ایسا، خود ہی بتا دے۔ یونس علیہ السلام فوراً سمجھ گئے اور کہا کہ ہاں میں ہوں، کہ جس نے اپنے اللہ اپنے مولا کی اجازت کے بغیر ہجرت کی ہے، میں ہوں وہ۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ تو بڑے معزز آدمی نظر آتے ہیں، آپ کیسے غلام ہو سکتے ہیں۔ سورہ صافات میں آتا ہے فساہما، پھر قرعہ ڈالا گیا، قرعہ اندازی کی گئی، فکان من المدحضین، تو حضرت یونس علیہ السلام ہی پھر آ گئے اس قرعے میں، انہی کا نام آیا کہ یہی قصوروار ہے۔ 3 بار قرعہ ڈالا گیا، تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، لہذا انہوں نے پھر یونس علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ کشتی میں رہیں گے تو کشتی ڈولے گی، ڈوب جائے گی، لہذا اب آپ کو کشتی سے اترنا ہوگا۔ تو یونس علیہ السلام کو کشتی سے دریا میں ڈال دیا گیا۔ ایک بڑی سی مچھلی یونس علیہ السلام کے انتظار میں تھی۔ اللہ نے مچھلی سے کہا کہ تم نے ان کو اپنے پیٹ میں رکھنا ہے، لیکن نگلنا نہیں ہے، انہیں کھانا نہیں ہے، انہیں مارنا نہیں ہے، یہ صرف ان کے ایک امتحان کا معاملہ ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں اب چلے گئے اور شدید تکلیف میں تھے، شدید مشکل میں تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کا ذکر کیا سورہ انبیاء میں اس طرح سے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَظَنُّونَ، اور وہ مچھلی والے اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جبکہ وہ ناراض ہو کر اپنی قوم سے، غیرت حق کی وجہ سے کہ قوم حق قبول نہیں کر رہی، وہ اس کی وجہ سے چلے آئے۔ اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ان کے بغیر ہماری اجازت کے چلے آنے پر کوئی ان کے لیے تنگی نہیں کریں گے، ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے۔ وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، لیکن ہم نے پکڑ کی، ہم نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا اور وہ اس میں شدید مشقت میں تھے، شدید مشکل میں تھے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تو اب انہوں نے اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انت، اور تو پاک ہے، ہر اعتبار سے پاک ہے، ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اپنی غلطی مان لی، اپنی لغزش مان لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کی اور کہا کہ میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ بہت ہی پیارا کلمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر کمی، ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم۔ سورہ صافات اور سورہ قلم کی روشنی میں حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کی توبہ کا قصہ سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے کا ذکر کیا سورہ انبیاء میں اس طرح سے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَظَنُّونَ، اور وہ مچھلی والے اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جبکہ وہ ناراض ہو کر اپنی قوم سے، غیرت حق کی وجہ سے کہ قوم حق قبول نہیں کر رہی، وہ اس کی وجہ سے چلے آئے۔ اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ان کے بغیر ہماری اجازت کے چلے آنے پر کوئی ان کے لیے تنگی نہیں کریں گے، ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے۔ وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، لیکن ہم نے پکڑ کی، ہم نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا اور وہ اس میں شدید مشقت میں تھے، شدید مشکل میں تھے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تو اب انہوں نے اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں پکارا، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انت، اور تو پاک ہے، ہر اعتبار سے پاک ہے، ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔
اپنی غلطی مان لی، اپنی لغزش مان لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کی اور کہا کہ میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ بہت ہی پیارا کلمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر کمی، ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا اور انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کی بخشش کر دی اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں مشکل سے نکال دیا۔ محترم ناظرین، یہ کلمہ ہمیں بھی پڑھنا چاہیے جب بھی کبھی کسی مشکل میں ہوں۔ اعتراف کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، اور اپنے ظالم ہونے کا، اپنے گناہگار ہونے کا اگر ہم اعتراف کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی مشکل دور کر دے گا۔ لیکن اس کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک عجیب لوگوں نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص مشکل میں آ جاتا ہے تو وہ بہت سے لوگوں کو جمع کر لیتا ہے اور سب لوگ مل کر پڑھ رہے ہوتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس طرح سے کرنا نہ سنت سے ثابت ہے اور نہ ہی اس طرح سے کرنا کوئی عقلی لحاظ سے سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ یہ کلمہ تو ایک انسان نے خود ادا کرنا ہے۔ وہ انسان جو مشکل میں ہے وہ خود ادا کرے گا، تو بجائے اس کے کہ لوگ خامخواہ بیٹھیں اور رسماً یہ کلمہ پڑھ رہے ہوں، یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ آدمی خود مشکل میں ہو تو خود یہ کلمہ پڑھے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس کی مشکل کو آسان فرما دے۔ تو فرمایا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں یہ کلمہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آزاد کیا، تو فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فنجیناہ من الغم، تو ہم نے ان کو غم سے نجات دی اور اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کو حکم دیا کہ تم جا کر یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دو۔ اس واقعے کی مزید تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے سورہ صافات میں۔ وہاں الفاظ یہ ہیں کہ ان یونس لمن المرسلین، یونس علیہ السلام اللہ کے رسولوں میں سے تھے، اذ ابق الی الفلک المشحون، جبکہ وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگے، فساہما فکان من المدحضین، اور اس کے بعد جب قرعہ ڈالا گیا تو پھر وہی ہو گئے ٹھہرے قصوروار، فالتقمہ الحوت وہو ملیم، اور انہیں لقمہ بنا لیا ایک مچھلی نے، جبکہ وہ خود کو ملامت کر رہے تھے اور وہ خود اپنی غلطی پر نادم تھے، اپنی لغزش پر نادم تھے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، تو اگر وہ نہ ہوتے تسبیح کرنے والوں میں سے، اگر وہ یہ نہ پڑھتے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے اس وقت تک جب تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی ان کی قبر وہ مچھلی کا پیٹ ہی بن جاتا۔ فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، تو پھر ہم نے ان کو ڈال دیا ایک میدان میں جبکہ وہ شدید بیمار تھے، مزمحل تھے، زخموں سے چور تھے، مچھلی کے پیٹ میں ان کا جسم وہ بری طرح سے مجروح ہو چکا تھا، زخمی ہو چکا تھا۔ فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین، اور ہم نے ان کے اوپر ایک درخت اگا دیا یقطین کا۔ یقطین کیا ہے؟ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک بیل ہے جو کہ کدو کی بیل کی طرح ہوتی ہے، اس کے پھل کا نام یقطین ہے۔ لیکن بہرحال اس بیل کی دو خوبیاں تھیں، ایک تو یہ ہے کہ اس بیل کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم وہ کیڑوں سے محفوظ ہو گیا، بیل میں کوئی ایسے اثرات تھے کہ کیڑے ان کے قریب نہیں آ رہے تھے۔ اور پھر جو اس بیل کا پھل تھا یقطین، اس میں حضرت یونس علیہ السلام کے لیے شفا تھی، آپ نے اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی حکم سے شفا